بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بیوہ عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یوں تو بیٹا بیٹی دونوں ہی خوبصورت تھے، لیکن اجلی رنگت اور سنہری بالوں کی وجہ سے لڑکی بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ دونوں بچے وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو گئے۔ بھائی نے کبھی بہن کی خوبصورتی کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ لڑکی کے سنہری بال جب ہوا میں لہراتے تو یوں لگتا جیسے سونے کے بال ہوں۔ ایک روز بھائی کی نظر بہن کے ہوا میں لہراتے سنہری بالوں پہ پڑی، اس پہ اس لڑکی کی اجلی رنگت۔ وہ تو اسے دیکھ کے مبہوت رہ گیا۔ شام میں کام سے واپس آنے کے بعد ماں سے بضد ہو گیا کہ خالہ سے ہی شادی کرے گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کے ماں کے پیروں تلے تو زمین نکل گئی۔ ماں نے بہت سمجھایا کہ بہن بھائی کی آپس میں شادی نہیں ہوتی، لیکن لڑکا اپنی بات پہ اڑا رہا۔ اب ماں بیٹی کی طرف سے فکر مند ہو گئی کہ آج تو اس کے حسن کی وجہ سے اس کا بھائی اس سے شادی کے لیے دیوانہ ہے۔ وہ زمانے کی نظروں سے اپنی بیٹی کو کیسے بچائے گی؟ وہ کمہار کے پاس گئی اور اس سے مٹی کا ایک مکھوٹا تیار کروا لیا کہ جس سے چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں دکھائی نہ دیں، اور بیٹی کو ساری سچائی بتا کے یہ تاکید کر دی کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے اور زندگی گزارے۔ ماں نے لڑکی کو اپنی ایک پرانی دوست کا پتہ سمجھایا کہ اس کے پاس چلی جانا اور کھانا اور روٹیاں بنا کے دے دیں کہ کچھ دن لڑکی کا گزارا ہو جائے۔ اس نے بیٹی کو وہ مکھوٹا پہنایا۔ لڑکی نے مکھوٹا پہنا اور کھانے کی تھیلی اٹھائی اور ماں سے رخصت ہو کے چلی گئی۔ ماں نے پڑیا میں چھپا زہر کھایا اور لیٹ گئی، اور جب بیٹا کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ماں مر چکی ہے اور لڑکی بھی گھر سے غائب ہے۔ لڑکی اپنے گاؤں سے کافی آگے نکل آئی تھی، انجانے راستوں پہ چلی جا رہی تھی۔ جب اسے بھوک لگتی تو تھوڑا سا کھانا نکال کے کھا لیتی۔ کئی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئی۔ سامنے ہی بنے گھر کے پاس ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو اس کی ماں کی سہیلی تھی۔ لڑکی نے عورت سے کہا کہ وہ بہت تھک چکی ہے۔ وہ ایک مہربان عورت تھی جو اپنے گھر میں اکیلے رہتی تھی۔ عورت نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ خالہ بھی اپنی ماں کی طرح کھانے بہت عمدہ پکاتی تھی۔ جب خالہ کھانا بناتی تو وہ عورت خوش ہو کے کہتی، بیٹی تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ ایک روز خالہ نے ماں کی سہیلی سے کہا، رجو خالہ مجھے کوئی کام دلا دو، میں ایسے کب تک تمہارے پر بوجھ بنی رہوں گی۔ رجو خالہ ساہوکار کے گھر گئیں اور خالہ کے لیے ان سے بات کی، جو رجو خالہ کے کئی سال پرانی جان پہچان کے تھے۔ ساہوکار اور اس کے گھر والے رجو خالہ کی بہت عزت کرتے تھے، اور خالہ کے زیادہ اصرار پر رجو خالہ نے اسے اپنے ساتھ والے گاؤں کا پتہ سمجھا کر اسے گاؤں کے ساہوکار کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے لڑکی کو کام پہ رکھ لیا۔ خالہ اب ساہوکار کے گھر کا کھانا پکاتی تھی اور ایک سے ایک مزے کے کھانے بنا کے انہیں کھلاتی تھی۔ ساہوکار اور اس کی بیوی خالہ کے کام سے بہت خوش تھے۔ ایک روز ساہوکار نے ایک بڑی تقریب رکھی اور کھانے پینے کا نظام خالہ کے ذمے ہی کیا۔ مہمان کھانوں کی خوب تعریفیں کر رہے تھے۔ خالہ مہمانوں کے سامنے نہ گئی، وہ مکھوٹا اتار کے نہانے چلی گئی۔ ساہوکار کا بیٹا اپنے کسی کام سے خالہ کے پاس آیا، باورچی خانے میں اسے ناپا کر کمروں میں دیکھنے لگا۔ خالہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ جھنجھلا کے خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سنہری بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ مکھوٹا ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد بیٹا ماں سے بضد ہو گیا کہ میں خالہ سے شادی کروں گا۔ ماں حیران ہوتے ہوئے بولی، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ خالہ سے شادی کرو گے؟ آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لڑکا ماں کا ہاتھ پکڑ کے خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے خالہ کا مکھوٹا اتار دیا۔ ماں بھی خالہ کا حسن دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ اب انہیں بیٹے کی دیوانگی سمجھ میں آئی۔ ساہوکار کی بیوی نے پھر خالہ سے اس کا پچھلا پوچھا کہ کس خاندان سے ہے، کہاں سے آئی ہے۔ خالہ نے ساہوکار کی بیوی کو ساری سچ کہانی بتا دی۔ یوں تو وہ پہلے ہی خالہ کی عادتوں کو بہت پسند کرتی تھیں، اور پھر ماں باخوشی مان گئی۔ خالہ کا شوہر اور اس کے ساس سسر خالہ سے بہت خوش تھے اور اسے بہت عزت دیتے تھے۔ خالہ کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ ساس سسر پوتی پوتوں کی آس میں تھے۔ انہوں نے گاؤں کے پنڈت کو کھانے پہ مدعو کیا۔ خالہ کو دیکھ کے تو پنڈت کی نظریں ہٹنا بھول گئیں۔ خالہ کے ساس سسر نے پنڈت سے اپنے بیٹے کے بچوں کے لیے ذکر کیا۔ اب پنڈت خالہ سے اکیلے میں ملنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ جھٹ بولا،
کچھ روز تک اسے پابندی سے میری طرف بھیج دیں۔ رات کا عمل ہے، اسے اپنے سامنے بٹھا کر پڑھائی کرنا ہوگی اور کچھ چیزیں پڑھ کے کھلانا ہوں گی۔ پنڈت نے چیزوں کے نام بھی بتائے۔ خالہ پنڈت کی نظروں میں ہوس دیکھ رہی تھی۔ سسرال والے پنڈت کے آگے بچھے جا رہے تھے، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اب خالہ کو پنڈت کے بھروسے اس کے پاس بھیج دیا گیا۔ پنڈت نے خالہ کو سامنے بٹھا کے کیلے پہ عمل پڑھا اور خالہ سے کہا اسے کھا لے اور آرام کرے۔ خالہ نے دوسرے کمرے میں جا کے اپنے ساتھ لایا ہوا کیلا کھایا اور پنڈت کا دیا ہوا کیلا بھینسوں کی طرف اچھال دیا۔ پنڈت خوشی خوشی سپنے سجائے اس آس میں تھا کہ پڑھا ہوا کیلا کھاتے ہی خالہ دیوانی ہو کے پنڈت کے پاس چلی آئے گی۔ خالہ کا پھینکا ہوا کیلا ایک بھینس نے کھا لیا اور جھومتی ہوئی پنڈت کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پھر اپنے سر اور لاتوں سے پنڈت کی خوب آؤ بھگت کی۔ پنڈت بڑی مشکل سے جان بچا کے کمرے سے باہر بھاگا۔ اگلے روز رات میں خالہ جب پنڈت کے پاس آئی تو پنڈت نے خالہ کو سامنے بٹھا کے خشک میووں پہ عمل کیا اور خالہ کو کھانے کے لیے دے دیے۔ خالہ میووں کی پلیٹ لے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے گھر سے اپنے ساتھ لائے ہوئے میوے کھا لیے اور پنڈت کے دیے ہوئے میوے ساتھ والے کمرے میں مٹی کی ہانڈیوں میں تھوڑے تھوڑے بھر دیے۔ پنڈت اپنی سوچوں میں مگن خالہ کے انتظار میں تھا کہ پنڈت کے پڑے ہوئے میوے کھا کے خالہ سر کے بل اس کے پاس دوڑی چلی آئے گی، لیکن خالہ تو کیا آتی، ہانڈیاں ہوا میں اڑتی ہوئی آ کے پنڈت کے سر پہ پھوٹنا شروع ہو گئیں اور پنڈت کا سر بجا دیا۔ پنڈت خالہ کی ساری چالاکی سمجھ گیا کہ اس نے پنڈت کی دی ہوئی کھانے کی چیزیں بھینس اور ہانڈیوں کی نظر کر دیں۔ اب تو پنڈت نے خالہ کو نیچا دکھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ساہوکار اور اس کی بیوی اور بیٹے کو اپنے گھر کھانے پہ مدعو کیا، لون میں اس کا انتظام کیا اور بیچ میں بہانہ بنا کے باہر چلا گیا۔ خالہ باورچی خانے میں مصروف تھی، اسے پنڈت کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ پنڈت موقع کی تاک میں تھا، تیزی سے خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزیں اس کے کمرے میں جگہ جگہ ڈال دیں۔ جلے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے، میٹھے پان اور کچھ چبائے ہوئے پان ادھر ادھر بکھیر دیے اور ایک مردانہ سوٹ خالہ کے بستر پہ رکھ دیا اور دبے پاؤں گھر سے باہر آ گیا۔ اب انتہائی غصے میں پنڈت خالہ کے ساس سسر اور اس کے شوہر کے سامنے بولا، میں تمہارے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا، تمہارے باغیچے میں تمہاری بہو ایک غیر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی، اس عورت نے خاندان میں ناک کٹوا دی تم لوگوں کی، ذرا عزت کا خیال نہ کیا، کیسے گھر سے بھی آ کے لائے ہو، فوراً ابھی کے ابھی اپنے گھر چل کے دیکھو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ گھر والے گھبرائے ہوئے اپنے گھر کو آئے۔ خالہ ابھی بھی باورچی خانے میں تھی۔ شور کی آواز سن کے خالہ بھی کچن سے باہر آ گئی۔ پنڈت ان لوگوں کو لے کے خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور بولا، وہ آدمی ابھی بھی یہیں ہوگا۔ اور پھر پنڈت کے بچھائے ہوئے جال سے خالہ کا شوہر اور اس کے ساس سسر دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے کمرے کا نقشہ دیکھا۔ خالہ اپنی صفائی میں بولتی رہ گئی، لیکن اپنے سامنے تمام ثبوت دیکھ کے کسی نے بھی خالہ کی بات کا یقین نہ کیا۔ وہ کہتی رہی کہ سوامی نظر اور کردار کا گندہ ہے، لیکن کسی نے بھی خالہ کی ایک نہ سنی۔ پنڈت بولا، ایسی بد چالن عورت کو گھر سے باہر کرو، لیکن لوگوں کی نظروں میں آپ لوگوں کی بہت عزت ہے، لوگ اس عورت کو آپ کے گھر کے باہر دیکھیں گے تو آپ لوگوں پہ ہی انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایسا کرو، ایک بڑے صندوق میں اس کو بند کر دو، میں اپنے آدمیوں سے کہہ دوں گا کہ اس صندوق میں سامان ہے اور اسے لے جا کے کہیں ندی میں بہا دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ پنڈت نے اپنے بلائے آدمیوں سے کہا، اس صندوق میں مہنگا سامان ہے، ذرا سنبھل کے اٹھانا، اور صندوق لے کے چلا گیا۔ پنڈت نے صندوق لے جا کے ایک گھر میں رکھوایا اور آدمیوں کو واپس بھیج دیا۔ ارے یہ صندوق میں کیا ہے پنڈت؟ اس صندوق کو ابھی اپنے پاس رہنے دو، بس اس صندوق کے نزدیک نہ جانا، اس میں پاگل کتا ہے۔ وہ عورت یہ سن کے ڈر گئی، تو اسے یہاں کیوں لے آئے؟ صبح میں اسے لے جا کے ندی میں بہا دوں گا۔ پنڈت یہ کہہ کے چلا گیا۔ خالہ کو صندوق میں رجو خالہ اور پنڈت کے باتیں کرنے کی صاف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خالہ رجو خالہ کی آواز پہچان گئی۔ اب صندوق میں سے رجو خالہ کو اپنے نام کی آوازیں آئیں۔ انہوں نے غور کیا کہ نام کون پکار رہا ہے۔ آواز صندوق میں سے ہی آ رہی تھی۔ رجو خالہ ڈرتے ڈرتے صندوق کے پاس آئیں، ہلکا سا ڈھکنا اٹھایا تو اندر خالہ بیٹھی تھی۔ وہ تو دیکھ کے دنگ رہ گئیں۔ پھر خالہ نے انہیں پنڈت کی ساری کارگزاریاں بتائیں۔ خالہ کا تو خون کھول گیا، بولی، اچھا تو یہ بات ہے، اب دیکھو میں اس پنڈت کا کیا کرتی ہوں۔ وہ محلے کے ایک دو گھروں میں گئیں اور ان سے انہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ چلا
جو اپنا پاگل کتا ہٹانا چاہتا تھا۔ رجو خالہ نے اپنے بھروسے والے آدمی کو ساتھ لیا اور اس پاگل کتے کو گھر لا کے صندوق میں بند کروا دیا۔ رات میں پنڈت آیا۔ خالہ رجو سے کہا، میں یہاں کتے پہ رات بھر عمل کروں گا، پھر صبح اسے ندی میں بہا دوں گا، اس لیے تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ خالہ رجو نے ایسا ہی کیا۔ پنڈت نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی اور خوشبوؤں سے اپنے آپ کو مہکا کر صندوق کی طرف بڑھا۔ آہستہ سے خالہ کو پکارا، پھر صندوق کا ڈھکنا کھول دیا۔ پاگل کتے نے صندوق میں سے باہر چھلانگ لگائی اور پنڈت کو جگہ جگہ سے کاٹ کھایا۔ پنڈت بوکھلاتا ہوا، دردوں سے تڑپتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ شور سن کے محلے والے باہر نکل آئے۔ کتے کو تو سب نے مل کے مار دیا، لیکن پنڈت کو نہ بچا سکے۔ رجو خالہ نے خالہ کے سسرال میں بھی پنڈت کے مرنے کی خبر پہنچا دی۔ ان لوگوں کو پنڈت کے گزر جانے کا افسوس ہوا۔ پھر ایک روز خالہ رجو نے ساہوکار، اس کی بیوی اور بیٹے کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ وہ لوگ خالہ رجو کی بہت عزت کرتے تھے، اور انہوں نے جب کھانا کھایا تو انہیں خالہ کی یاد آ گئی، جو اسی طرح کے مزیدار کھانے پکاتی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کھانا کس نے بنایا؟ اور جواب میں خالہ رجو خالہ کو ان کے سامنے لے آئیں۔ وہ خالہ کو زندہ سلامت دیکھ کے حیران ہوئے۔ وہ تو یہی سمجھے تھے کہ پنڈت نے اسے ندی میں بہا دیا ہوگا۔ پھر خالہ رجو نے پنڈت کے کرتوت ان لوگوں کو بتائے۔ اصل بات بتائی، وہ ایک ڈھونگی پنڈت تھا جو صرف لوگوں کی نظروں میں پنڈت بنا ہوا تھا۔ خالہ کے سسرال والے بہت شرمندہ ہوئے اور سب خالہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ پھر خالہ رجو کا دل سے شکریہ ادا کیا اور عزت سے خالہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اس دن کے بعد سے وہ لوگ ہر طرح سے خالہ کا خیال رکھنے لگے اور خالہ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئیں۔